میں ڈاکٹر فہیمہ ماڑواری کالج رانچی انٹرمیڈیٹ وومن سیکشن. ہماری پیاری بچیوں آداب. آج میں آپ لوگوں کو اردو نثر کا ارتقاء کے متعلق بتاؤں گی. ٹھیک ہے، شروع کیا جائے. چلیے اوکے. دنیا کی دوسری زبانوں کی طرح اردو نثر کی ابتدا نظم کے بعد ہوئی. پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے جملے اور الفاظ استعمال ہوتے رہے. صوفی اور سنتوں نے اپنا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے اردو نثر ہی کا سہارا لیا. سمجھ گئی؟ اردو میں یوں تو تصوف کا رسالہ مراج العاشقین بھی ملتا ہے، لیکن سب سے پرانی نثری داستان ملا وجھی کی سبرس ہے، جس میں تمثیلی انداز میں تصوف کے نکات بیان کیے گئے ہیں. اردو کے نثری ادب میں اس کتاب کو بڑی اہمیت حاصل ہے. فورٹ ولیم کالج کے قیام سے پہلے قصہ مہر افروز سے داستانی ادب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تاریخی حوالوں کے مطابق یہ کتاب 1759 عیسوی سے 1732 عیسوی کے درمیان میں تخلیق قرار پائی ہے. پوری داستان عام بول چال کی زبان میں ہے. اس کے بعد ہمیں 1780 عیسوی کے آس پاس عطا حسین خاں تحسین فارسی قصہ چہار درویش کا اردو ترجمہ نو طرز مرصع نظر آتا ہے. سمجھ گئیں؟ 1794-95 عیسوی میں مہر چند اردو کو نو آئین ہندی دیتے ہیں. اس کے بعد شاہ عالم ثانی آفتاب کی کتاب عجائب القصص اور شاہ حسین حقیقت کی جذب عشق تصنیف ہوئی. ان تمام داستانوں سے ایک طرف اردو نثر کے سرمایہ میں اضافہ ہوا تو دوسری طرف انداز بیان میں سادگی، روانی، سلاست اور دلکشی پیدا ہو گئی. سمجھ گئیں؟ ادھر شمالی ہند میں رسائل تصوف سے قطع نظر سب سے پہلی نثری تصنیف 1731 عیسوی میں فضل علی فضلی کی کربل کتھا ہے، جو دراصل روضۃ الشہداء کا فارسی سے اردو میں آزادانہ ترجمہ ہے. فضلی کی اس کتاب سے شمالی ہند میں باقاعدہ اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر کے قرآن پاک کے تراجم اور اس کی تفاسیر کے اردو ترجمے ملتے ہیں. سودا کا ایک دیباچہ بھی اس دور کے نثری سرمایہ کا حصہ ہے. پیراگراف سنیے. 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، جہاں سے مختلف ادیبوں کے ذریعہ تصنیف و تالیف اور تراجم کا کام شروع ہوا. یہاں میر امن نے باغ و بہار لکھی. اس کے علاوہ حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی اور آرائش محفل کو بہت شہرت ملی. میر علی افسوس نے گلستان کا ترجمہ باغ اردو اور خلاصہ تواریخ کا ترجمہ آرائش محفل کے نام سے کیا. میر بہادر علی حسینی نے سحر البیان کو اردو نثر میں لکھا اور نثر بے نظیر نام رکھا. اس کے علاوہ بھی بہت سی نثری کتابیں فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئیں. سمجھ گئیں؟ ان کتابوں کی نثر سادہ اور سلیس تھی، اس لیے اردو کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ اہمیت کا حامل ہے. سمجھ گئی نا؟ اس فورٹ ولیم کالج کی وجہ سے بہت سارے کام آسان اور سہل ہو گئے، جو اردو کے لیے کامیابی کا معراج ثابت ہوا. سمجھ گئی؟ 1803 عیسوی میں اس کے بعد سب سے اہم داستانی رانی کیتکی اور ادے بھان کی کہانی ہے، جسے انشاء اللہ خاں انشا نے لکھا ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں ہندی چھٹ کردار اور بولی کا پٹ نہ ملے، اور انشا اپنے دعویٰ پر کھرے اترے ہیں. مطلب اس میں سب ملی جلی زبان ہے. سلک گوہر اور دریائے لطافت ان کی دوسری تصانیف ہیں. رانی کیتکی نے اردو نثر کو ایک نیا انداز عطا کیا ہے. سمجھ گئیں؟ 1822 عیسوی اردو کا پہلا اخبار جامع جہاں نما شائع ہوا. 1824 عیسوی میں دلی کالج قائم ہوا اور 1835 عیسوی میں اردو کو عدالتی زبان کا درجہ دیا گیا. ان سب تبدیلیوں نے اردو زبان و ادب کو نئی تازگی اور توانائی عطا کی اور نئے علوم وجود میں آئے. اردو نثر میں نئے موضوعات اور رجحانات نیز نئے اصناف جیسے ناول، انشائیہ، مضمون نگاری وغیرہ کو دخل ہوا. انگریزی تعلیم نے لوگوں کا انداز فکر بدلا. سمجھ گئی؟
اسی زمانے میں غالب نے خطوط غالب کے ذریعہ اردو نثر کو سادگی میں پرکاری کا انداز عطا کیا۔ غالب نے نثر میں تازگی، شگفتگی اور شوخی کو جگہ دی، جس میں قدیم اور جدید دونوں رنگوں کی آمیزش تھی۔ سمجھ گئی؟ 1857 عیسوی کے بعد اردو نثر کا جدید دور شروع ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان اور اس کے رفقا حالی شبلی، نذیر اور محمد حسین آزاد نے اردو نثر کو اس قابل بتایا کہ اردو نثر میں حیات و کائنات کے تمام مسائل اور تمام سائنسی علوم و فنون کو اردو میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ایسی بات نہیں کہ ہم اس میں بیان نہیں کر سکتے۔ سمجھ گئی؟ اسی دور میں حالی اور شبلی نے تنقید نگاری اور سوانح نگاری کی ابتدا کی۔ نذیر احمد نے ناول نگاری کا آغاز کیا۔ خود سر سید نے تاریخ نگاری پر توجہ دی۔ محمد حسین آزاد نے تذکرہ نگاری اور انشائیہ پر توجہ دی۔ تہذیب الاخلاق کے ذریعہ اردو نثر کو ایک نئی جہت بھی ملی۔ نذیر احمد نے میرات العروس، ابن الوقت، رواۂ صادقہ، ایامی جیسے ناول لکھ کر اردو میں باقاعدہ ناول نگاری کا آغاز کیا۔ اس کے بعد شرشار نے فسانہ اعزاز کے ذریعہ لکھنؤ کی تہذیب کو اجاگر کیا۔ اس کے علاوہ جامع شرشار، سیر کوہسار، کامنی، بچھڑی دلہن، پی کہاں، کرم دھم اور خدائی فوج داران کے دوسرے ناول ہیں۔ شرشار کے بعد عبدالحلیم شرر کا نمبر آتا ہے۔ فردوس بریں، ایام عرب، حسن کا ڈاکو، منصور موہنا، فتح اندلس، ملک العزیز و مرجینا اور مینا بازار ان کے مشہور ناول ہیں۔ ملک العزیز ورجینا ان کا پہلا ناول ہے جو 1888 عیسوی میں لکھا گیا۔ شرر نے تاریخی ناولوں کا آغاز کیا۔ شرر کے بعد ناول نگاری کا آغاز ہوا۔ ان میں سب سے اہم نام مرزا ہادی رسوا کا ہے۔ ان کا مشہور ناول امراؤ جان ادا اردو میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ رسوا نے ذات شریف، اختری بیگم، شریف زادہ اور افشائے رات جیسے ناول لکھے، لیکن شہرت عام اور بقائے دوام امراؤ جان ادا کے حصہ ہی میں آئی۔ رسوا نے اس ناول میں لکھنؤ کے تہذیبی زوال اور لکھنوی تہذیب و تمدن کو بہت زیادہ پیش کیا ہے۔ 19ویں صدی میں اردو نثر کے میدان کو اور وسعت ملی اور اس میں تحقیق، تنقید اور طنز و مزاح کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ اسی دور میں پریم چند نے اپنے ناولوں اور افسانوں سے اردو نثر میں خاصے اضافہ کیے۔ پریم چند نے یوں تو بہت سے ناول افسانے لکھے، لیکن گودان ان کا مشہور ناول اور کفن ان کا مشہور نمائندہ افسانہ قرار پایا۔ سمجھ گئی؟ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں افسانے اردو نثر کی اہم صنف ہے۔ اردو افسانے کی روایت تو پریم چند ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری اور سلطان حیدر جوش نے بہت سے ترکی افسانوں کے ترجمے بھی کیے اور اردو میں افسانے بھی لکھے۔ ان کے افسانوں میں عام طور پر وہ دلکشی اور رومان پایا جاتا ہے جو اس دور کا تقاضا تھا۔ سمجھ گئی؟ اردو افسانے کا سفر جاری ہے اور موجودہ دور میں قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو، عبدالستار، جوگندر پال، اقبال متین اور احمد ندیم قاسمی اپنے دور کے ادبی، سماجی، تہذیبی اور سیاسی مسائل کو مؤثر انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تحقیق، تنقید، انشائیہ، سفر نامہ، رپورتاژ اور خاکہ نگاری پر بھی اس دور میں خاصی توجہ دی جا رہی ہے۔ سمجھ گئی؟ افسانوی ادب کے علاوہ غیر افسانوی ادب میں اردو نثر نے جو ترقی کی، اس میں سب سے پہلے تذکرہ نگاری کا ذکر آتا ہے۔ میر کا نکات الشعراء اردو کا پہلا تذکرہ ہے۔ آب حیات اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ آب حیات کے بعد جو تذکرے سامنے آئے ہیں ان میں آثار الشعراء، ہنود، آب بقا گل، رونا اور خم خانہ جاوید وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تنقید کا آغاز حالی سے ہوا۔ اردو نثر میں تنقید کی روایت کو حالی اور شبلی کے بعد جن لوگوں نے آگے بڑھایا ان میں سید سلیمان ندوی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، چکبست، عبدالحق، مجنی گورکھپوری، فراق گورکھپوری، احتشام حسین، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد اور ممتاز حسین کے نام سر فہرست ہیں۔
تحقیق کے میدان میں مالک رام، رشید حسن خان، قاضی عبدالودود، مختار الدین احمد، محی الدین قادری اور خلیق انجم نثار، احمد فاروقی اور گیان چند سرفہرست ہیں۔ اس کے علاوہ سفرنامہ، آپ بیتی اور خاکہ نگاری میں بھی نمایاں کام ہوا۔ اس طرح سے اردو نثر کا آغاز ہوتا گیا اور 20ویں صدی تک یہ اپنے معراج کے بلندی کے معراج پہ قائم ہو گیا۔ سمجھ گئیں؟ سارے افسانہ نگار، ناول نگار، تحقیق نگار سب اس میں شامل ہو گئے کہ رونائیاں، رنگینیاں بیک وقت اس میں اپنے اپنے لحاظ سے سب ڈالنے لگے اور لکھنے لگے۔ اس طرح سے آج میں نے آپ لوگوں کو اردو نثر کا ارتقا پڑھایا اور اس کے متعلق آپ لوگوں کو سمجھا دیا، اس لیے آپ لوگ دھیان سے اس پہ دھیان سے پڑھیں گے، مطالعہ پر زیادہ دھیان دیں۔ ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔